محمد و آل محمد کی ذات پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو درود کی آواز نہیں آ رہی، حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا کا خالق آپ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہے، تو اتنا بڑا کام، اتنا عظیم کام اگر وہ خالق خود کرے تو ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اس کی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں بھی یہ ذکر ایسا ہی کرنا چاہیے جس طرح کہ اس نے وعدہ کیا۔ تو سارے مل کے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی ذات پر درود پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے نعرہ لگائیں کہ جتنی وہ ذات بلند ہے، آپ کے اس نعرے سے آج آسمان پہ یہ آواز جائے کہ جن کے لیے یہ پوری دنیا خلق کی گئی، آج ان کے ماننے والے صفحہ اعظام میں بیٹھے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ بہت عرصہ پہلے میں یونیورسٹی آف سرگودا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے علم حاصل کرنے کی غرض سے وہاں موجود تھا، تو میرے دوست تھے ایک میاں والی سے سید تھے، تو میرے ہاسٹل فیلو بھی تھے، انہوں نے مجھے جب ہم لوگ جدا ہوئے تو یہ کاپی مجھے گفٹ کی۔ کاپی کو میں ایک عرصے تک پڑھ نہ سکا، لیکن جب پڑھا تو دیکھنے میں یہ کاپی تھی، لیکن انہوں نے جتنے بھی ائمہ معصومین کے فرمان تھے، جو ان کے مطابق جو ان کی ریسرچ تھی یا ان کے لکھے گئے اشعار محمد و اہل بیت کی محبت میں، وہ انہوں نے مجھے ہدیہ کیے، وہ انہوں نے مجھے گفٹ کیے۔ تو میں آج انہی کی کلام سے، ان کے لکھے گئے کلام سے میں آپ لوگوں میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں جی، غم شبیر سے جو دل فگار ہوتے نہیں، غم شبیر سے جو دل فگار ہوتے نہیں، ہزار سجدے کروں راستگار ہوتے نہیں۔ غم شبیر سے جو دل فگار ہوتے نہیں، ہزار سجدے کروں راستگار ہوتے نہیں۔ غم حسین نے جس دل میں بھی قرار کیا، غم حسین نے جس دل میں بھی قرار کیا، وہ آفتوں سے کبھی بے قرار ہوتے۔ نعرہ حیدری۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، چونکہ مجلس کا ٹائم 12 بجے تھا، 12 بجے محسن سلطان علی جعفری صاحب پڑھیں گے، ابھی میری بات ہوئی ہے، 5 منٹ تک پہنچنے والے ہیں۔ اس کے بعد علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے، اور پورے 2 بجے آپ کے پاس علامہ سید عرفان حیدر آف قرآن وہ تشریف لائیں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تب تک چونکہ حسین کی محفل ہے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ حق تمہاری طرف پہنچا دیا گیا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ
تم اس میں سے کتنا لیتے ہو؟ چاہے تو راہ ہدایت پا جاؤ اور چاہے تو گمراہ ہو جاؤ۔ میں تم پر دروغہ بن کر نہیں آیا کہ تمہیں ہانک کر راہ ہدایت پہ لے جاؤں۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میری طرف سے حق تمہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ ذات کتنی کریم ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہے، محبتوں کا لازوال رشتہ اپنے بندے سے آپ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی محبت کتنی ہے اور وہ کتنا بڑا پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہے کہ حق تمہاری طرف پہنچا دیا گیا ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس میں سے کتنا لیتے ہو۔ اچھا، یہاں پہ محبتوں کے لازوال رشتے میں ایک تو یہ ثابت کیا کہ اے میرے بندے، میں تیرا خالق ہوں، تیرے لیے فخر کرنے والی پوری زندگی میں یہی بہت بڑی بات ہے کہ میں تیرا خالق۔ تو کسی بت کا پوجنے والا نہیں ہے، تو کسی بت کا پوجنے والا نہیں ہے۔ تو خلق اور خلقت دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ خالق، آپ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تو خالق ہے۔ تو جیسا کہ ہم سنتے بھی ہیں کہ وہ خالق جو عظیم خالق ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اگر اس نے اس دنیا کو کھیل بنانا ہوتا تو اطاعت میں، جیسا کہ یزدانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اطاعت اختیاری اور ایک اطاعت جبری۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق کیا، آپ سے عبادت کروانا چاہتا تو آپ سے اختیار لے لیتا کہ بھائی میری عبادت کرو۔ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں، ایک نے انکار کیا تھا، اس کو ماننے سے نہیں۔ فرشتوں میں ایک نے انکار کیا تھا، اس کو ماننے سے نہیں، اس کو ماننے سے جس کو اس نے خلق کیا۔ تو پتا چلا کہ وہ خود کو منوانا نہیں چاہتا، وہ خود کو منوانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ منواتے تو وہ ہیں جو بنے ہوں، منواتے تو وہ ہیں جو بنے ہوں، اور جو نہ بنے ہوں، جو بنانے والے ہوں انہیں منوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سارے مل کے بآواز بلند صلوات۔ تو یہاں پہ جو سب سے بڑی بات میں آپ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس اختیار تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ حق تمہاری طرف پہنچا دیا گیا ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس میں سے کتنا لیتے ہو۔ پھر تمہاری یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، مردہ باد، بے شمار بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تو بات کی جا رہی تھی کہ حق تمہاری طرف پہنچا دیا گیا، اب تم پر منحصر ہے تم اس میں سے کتنا لیتے ہو۔ اب اس میں نے تین چیزیں بتائیں گا، ایک کہ وہ خالق کتنا عظیم ہے جس نے آپ کو بنا کے پھر اختیار دیا،
پھر اختیار دیا، پھر وہ دیکھیں وہ حالت کتنا عظیم ہے کہ خود کو منوانے کے لیے نہیں، آپ کو منوانے کے لیے جو انکاری تھا اسے شیطان کا نام دیا، خود کو منوانے کے لیے نہیں، آپ کو منوانے کے لیے۔ اچھا آپ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس صفحہ عذاب پہ آپ بیٹھے ہیں نا، آپ ساری مخلوقات سے افضل ہیں، آپ ساری مخلوقات سے، میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، میں مخلوقات کی بات کر رہا ہوں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں سے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، اور پھر یہ واضح کر دیا کہ اے محمد والے محمد، اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا ہی نہ بناتا، تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو بات سمجھ آئی، وہ جو شیطان بھی تھا نا، اس نے صرف تم کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ بات آپ لوگوں پہ ثابت کر دی کہ وہ تم نہیں تھے جن کی خاطر یہ دنیا تخلیق کی گئی، اس نے سجدہ انہیں کرنے سے انکار کیا۔ تو روزے اول میں نے ایک مثال سیٹ کر دی کہ چاہے وہ آسمان کا ایک پورشن ہو، ساتواں ہو، چھٹا ہو، پانچواں ہو، اگر روزے اول میں محمد و اہل بیت کے منکر پیدا ہو جائیں تو میں انہیں بھی شیطان کر دیتا ہوں، جنت سے باہر نکال دیتا۔ تو دنیا تو چیز ہی بہت بات کی، دنیا تو چیز ہی بہت بات کی ہے۔ اس نے جب یہ دنیا تخلیق کی اسی وقت یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی ذات محمد و آل محمد کی کتنی بڑی مداح ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں تو اپنی شخصیت کے مطابق۔ آپ نے پڑھا، سنا، میں آج آپ کے سامنے پھر اس کو پڑھ رہا ہوں۔ جتنا وہ عظیم ہے وہ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے کام نہیں میں کرتا۔ تو میں نے پوچھا مولا تو پھر کیا کرتا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ میں اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھو، سارے مل کر بلند آواز سے صلوات۔ تو بات ہو رہی تھی ایک میں اختیار کی کہ حق تمہاری طرف پہنچا دیا گیا ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس میں سے کتنا لیتے ہو، چاہے تو راہ ہدایت پہ لے جاؤ، چاہے تو گمراہ ہو جاؤ۔ اچھا اس سے نا میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے گھروں کی چھتوں پر کبوتر رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کبوتر جو رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا پنجرا بنایا ہوتا ہے، اس میں بہت سارے کبوتر ہوتے ہیں۔ اچھا جس نے رکھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، صبح صبح دانہ ڈال کے ان کا دروازہ کھولتا ہے اور انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ تو میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کبوتر رکھے ہوئے ہو تو آپ صبح صبح ان کو چھوڑ دیتے ہو، یہ سارے اڑ جاتے ہیں، کبھی تمہیں یہ خدشہ نہیں ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ پلٹ کر واپس ہی نہ آئے؟ محسن صاحب آ گئے جی، محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر صلوات۔ محسن صاحب چونکہ محسن صاحب میرے بھائی بھی ہیں، عزیز دوست بھی ہیں، تو ان کا ٹائم تھا تو محسن صاحب میں نے تھوڑا سا ٹائم لیا آپ کا۔
تو میں نے اسے پوچھا جی کبھی تمہیں دل میں یہ خطرہ نہیں ہوا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ جعفری صاحب جو آپ کا ہوتا ہے اسے قید نہیں کیا جاتا، یہ جب صبح چھوڑتے ہیں نا تو یہ خود بخود رات کو واپس اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں، اور جب یہ اس جگہ پہ پہنچ جائیں تو میں ویسے ہی سکون میں ہوتا ہوں۔ کیوں؟ میں جب انہیں آزاد کرتا ہوں تو میں ذہن میں رکھتا ہوں جو میرا ہوگا وہ واپس پلٹے گا، وہ جدھر مرضی رہے، سارا دن گھومتا رہے جدھر مرضی رہے، لیکن وہ واپس اسی وقت آئے گا۔ تو اس آیت سے جو مجھے اللہ کی ذات کی سمجھ آئی وہ یہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ اس نے کیا کہا، حق تمہاری طرف پہنچا دیا گیا ہے، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس میں سے کتنا لیتے ہو۔ اچھا یا وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ حق دے دیا تم کو، پہنچا دیا، اب آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ اس میں سے کتنا لیتے ہیں، یعنی وہ کتنا عظیم اللہ ہے، اس کو اس بات کا احساس ہے کہ جو میرا ہوگا وہ حق کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتا، وہ کہیں بھی جا نہیں سکتا، وہ پلٹے گا اپنے رحمان کی طرف، اور جو اس کا نہیں ہے وہ پلٹے گا اپنے شیطان کی طرف۔ تو دنیا ہی یہ جو چل رہی ہے اس میں یا تو جھوٹ ہوتا ہے یا سچ ہوتا ہے، یا رحمان ہوتا ہے یا شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیطان پہ روز اول بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے، اس کو ماننے والوں پہ کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے، اس کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں تم پر دروغہ بن کر نہیں آیا کہ تمہیں ہانک کر راہ ہدایت پہ لے جاؤں، یعنی محبتوں کی ایسی لازوال داستان جس میں وہ اپنے عظیم ہونے کا سبق بھی دیتا ہے، جس میں وہ آپ کو اختیار دینے کا حق بھی جتلاتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تمہیں ہانک کر راہ ہدایت پہ نہیں لے جاؤں گا۔ تو اب یاد رکھیں اس کبوتروں والے کی منطق جو کہتا ہے کہ میں نے آزاد چھوڑ دیا اس لیے جو میرا ہوگا وہ میری طرف ہی پلٹے گا، اور جو میرا نہیں تھا اس کو میں نے قید کر کے بھی رکھا، لیکن پھر بھی جب اس کا دروازہ کھولا تو وہ اڑ گیا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا وہ سن کے جل گیا، ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا وہ سن کے جل گیا، دیکھا علی کو لوگوں نے روش رسول پر، دیکھا علی کو لوگوں نے دوش رسول پر، کتنوں کا دم تو موت سے پہلے ہی نکل گیا، کتنوں کا دم موت سے یا میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں، جو مسکراہٹ آپ کے چہروں پہ آئی اس نے یہ ثابت کر دیا کہ علی کا ذکر ہی جنت اور دوزخ کی تقسیم کا نام ہے، علی کا ذکر ہی جنت اور دوزخ کی تقسیم کا نام ہے، ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، ذکر علی جب بھی کیا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا وہ سن کر جل گیا، دیکھا علی کو لوگوں نے دوش رسول پر، کتنوں کا دم تو موت سے پہلے ہی نکل گیا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس طرح سے ہاتھ بلند کر کے جتنی وہ ذات پاک ہے، جتنی وہ ذات عظیم ہے، آج بالکل اسی طرح سے سمجھیں۔ غدیر کے موقع پہ جس طرح رسول نے آپ علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں پہ یہ ثابت کیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جتنا بلند ہاتھ تھا اتنے ہی ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن مفروضہ قائم کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی علی والے تھے، ہم آج بھی علی والے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ کی سماعتوں کی نظر اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محسن سلطان علی جعفری صاحب کو۔